یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب ہرنوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک ہرنی پانی کی تلاش میں گاؤں پہنچ گئی۔ اسے پانی کی پیاس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ پر چمکیلا پیلا رنگ بہت بڑے برتن میں رکھا تھا۔ ہرنی اسے پانی سمجھ کر اس میں کود گئی۔ اب وہ پوری طرح سونے کی دکھنے لگی۔ تھوڑی دور چل کر اسے ایک نہر دکھائی دی۔ وہ اس نہر کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ تو پوری سونے کی دکھنے لگی ہے۔ وہ پانی پی کر جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب سارے جانور میری عزت کریں گے، اور وہ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک ایک لکڑہارے کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے نے اس پر جال پھینکا۔ ہرنی سوچ میں تھی اس لیے آسانی سے جال میں پھنس گئی۔ لکڑہارا روز جنگل سے لکڑیاں کاٹنے آیا کرتا تھا، لیکن اس نے پہلی دفعہ سونے کا ہرن دیکھا تھا۔ وہ جلد ہی ہرن کو اپنے گھر لے گیا اور اسے گھر میں باندھ دیا۔ ہرنی پریشان ہو گئی کہ اب وہ جنگل واپس کیسے جائے۔ تھوڑے دن بعد اس نے یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا، کیونکہ لکڑہارا جنگل سے روز لکڑیوں کے ساتھ ساتھ ہرن کے لیے میٹھے میٹھے پھل بھی لاتا تھا۔ ایک دن لکڑہارے نے سوچا کہ مجھے اس ہرنی کو اونچے داموں میں بیچ دینا چاہیے۔ لکڑہارے نے کچھ ہی دنوں بعد اسے درزی کو بیچ دیا۔ اب درزی اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا اور اس کے ساتھ ہی اچھے اچھے اور مزیدار پھل کھانے کو دیتا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہرنی نے درزی کو ایک جوتے والے سے بات کرتے ہوئے سنا۔ درزی جوتے والے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک سونے کا ہرن ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے خریدو گے؟ یہ سن کر جوتے والے کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے اسے خریدنے کے لیے 5 دن کا وقت مانگا۔ ہرن ان دونوں کی باتیں سن کر بہت اداس ہو گئی، کیونکہ درزی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اچھے اچھے پھل کھلاتا تھا، اچھے اچھے کپڑے بھی سی کر پہناتا تھا۔ بالآخر ہرنی کو مجبوراً جوتے والے کے گھر جانا ہی پڑا۔ ہرنی نے جیسا سوچا تھا ویسا بالکل نہیں تھا جوتے والا بہت مالدار تھا۔ اس کا گھر بھی بہت عالیشان تھا۔ ہرنی وہاں آ کر بہت خوش تھی، کیونکہ جوتے والا لکڑہارے اور درزی سے بھی زیادہ ہرنی کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن غلطی سے ہرنی نے اپنے آگے کے پیر پانی میں ڈال دیے، تبھی اس کے پیروں کا رنگ نکل گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ اب اس کی پول کھل جائے گی۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جوتے والے سے کہا، کیا تم میرے لیے جوتے بنا سکتے ہو؟ جوتے والے نے جلدی ہی اس کے لیے جوتے بنا دیے۔ جوتے دیکھ کر ہرنی بہت خوش ہوئی۔ کچھ دنوں بعد جوتے والے کی بہن اس کے گھر آئی۔ وہ بہت چالاک تھی۔ جوتے والے نے اپنی بہن کو ہرنی کے بارے میں بتایا، اسے میں نے درزی سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے، کیونکہ درزی کا کہنا یہ تھا کہ یہ جس گھر میں بھی جاتی ہے اس گھر کو مالا مال کر دیتی ہے۔ جوتے والے کی بہن سوچنے لگی، ضرور کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہرنی سونے کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے جوتے والے سے پوچھا کہ ہرنی جوتے کیوں پہنے ہوئی ہے۔ تب جوتے والے نے اس کو بتایا کہ جوتے بنانے کے لیے اسے ہرنی نے ہی کہا تھا۔ اس کی بہن نے غور کیا کہ ہرنی نہ تو نہاتی ہے اور نہ ہی جوتے اتارتی ہے۔ بہن اپنے بھائی سے کہنے لگی، کیوں نہ ہم اسے سرکس میں بیچ دیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسے بتا دینا چاہیے۔ جوتے والا اس بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے مشورے کے لیے لکڑہارے اور درزی کو بھی بلا لیا۔ پہلے انہوں نے اس کے جوتے اتارے۔ ہرنی کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس پر پانی ڈالا، ہرنی کا سارا رنگ اتر گیا، سب کے ہی ہوش اڑ گئے۔ جوتے والے نے بہت غصے سے درزی سے کہا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ درزی نے کہا، نہیں، ساری غلطی اس لکڑہارے کی ہے، اسی سے میں نے ہرنی خریدی تھی۔
سبھی لکڑہارے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ تبھی ہرنی نے سبھی کو سارا سچ بتا دیا۔ ہرنی کی سچائی جان کر سب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہرن کو معاف کر دیا اور ہرنی چھلانگیں لگاتے ہوئے جنگل کی طرف چلی گئی۔